حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے۔ نہ صرف وہ ان کی عبادت کرتے بلکہ ان کے بت ہر گھر میں رکھے ہوتے جن سے وہ مرادیں مانگتے۔ رفتہ رفتہ لوگ مزید بدکار اور مشرک ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہنوک نبی کے نسل سے ہی نوح کی پیدائش ہوئی، جو اس بری دنیا میں خدا کے وفادار اور توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، کیونکہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے جن میں یہ کافر و مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب کشتی بن کر تیار ہوا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ کافروں نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے۔ تب ہی خدا کے حکم سے زمین کے سوت پھوٹ پڑے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی میں تیرنے لگا۔ بارش، طوفان اور سیلاب تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دنیا کے ہر نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خداوند نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ۔ اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس پر خداوند نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی زمین کے تمام جانداروں کو طوفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اور اس وعدے کی ضمانت کے طور پر خدا نے آسمان پر سترنگی کمان دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ مثلا توریت، انجیل اور ہنوک کے صحیفے میں نوح علیہ السلام کے اس طوفان کا ذکر بالکل اسی طرح آیا ہے، جس میں عظیم سیلاب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسانیت بدکار ہو چکی تھی اور انسان جانوروں اور دیو قامت نیفیلیم انسانوں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ زمین کو ان بدکاروں سے پاک کرنے کے لیے خدا نے نوح کو چنا، اور نوح نے پاک انسانوں اور جانوروں کے 72 جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت اور جانوروں کی نسل دونوں آگے بڑھی۔ لیکن توریت اور بائبل میں طوفان نوح کا ذکر ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یہ کتابیں بھی آسمانی اور یہ مذاہب ابراہیمی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طوفان نوح کے اس واقعے کا ذکر ہندو مت کے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یجوروید میں منو نامی ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو نوح علیہ السلام سے بہت مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ منو بھی ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلا تھا۔ یجوروید کے مطابق خدا نے منو کو خبردار کیا کہ سیلاب آنے والا ہے، چنانچہ اس نے کشتی بنائی۔ منو اس کشتی میں تمام جانوروں اور انسانوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور خدا کی مدد سے بچ نکلتا ہے۔ بعد میں منو کی نسل سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا۔ بعض علماء نوح علیہ السلام کو منو قرار دیتے ہیں، جسے جنوبی ہند میں مہانو کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 4500 سال پہلے وسط ایشیا سے مہاجرین ہندوستان آنے لگے تھے، جنہیں آریہ کہا گیا تھا۔ وید انہی آریاؤں کی کتاب ہے، لہذا شاہ ولی اللہ جیسے علماء آریاؤں کو کسی رسول کی قوم مانتے ہیں جن پر شریعت نازل ہوئی تھی، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی ہندوستان سے مہاجر آنا شروع ہوئے تو وادی سندھ کی تہذیب میں شامل شہروں میں بارش نہ ہونے سے شدید قحط پھیل گئی۔ تب وہاں کے باشندے ہجرت کر کے جنوبی ہندوستان چلے گئے۔ آج ان کی اولاد دراوڈ کہلاتی ہے۔
तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यही द्राविड आबाद हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि मशरिकी वस्त से आने वाले मुहाजिर कौम नूह से ताल्लुक रखते हों, जिन्हें शायद कुरान में साबईन कहा गया है। इसके अलावा भी द एपिक ऑफ गिलगमेश, जिसे आज से 4000 साल पहले लिखा गया था, इसमें भी उत्ना पिश्तम नामी एक इंसान की दास्तान लिखी है जो कि नूह अलैहिस्सलाम की तरह एक सैलाब से बच निकलता है। इसी तरह यूनानी असातीर में भी प्लेटो की लिखी गई किताब टीमियस में एक सैलाब का तज़किरा है, जिसके मुताबिक ज़्यूस देवता जब इंसानों से नाराज होता है तो उस वक्त प्रोमीथियस के बेटे डिकालियन को ये हुक्म दिया जाता है कि वो एक कश्ती बनाए, जिसे वो 9 दिन और 9 रातों में तैयार करता है, और इसके बाद अजीम सैलाब आता है जिसमें तमाम जमीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ डूबकर गर्क हो जाते हैं। माया तहजीब की किताब पॉपुल वू में भी एक अजीम सैलाब और बारिश की दास्तान है जिसमें वुडन पीपल को हलाक कर दिया जाता है। ईरान की कदीम जरतुश्ती मजहब के मुताबिक उनके खुदा आहुरा मजदा ने येमा को ये खबर दी थी कि वो पूरी दुनिया में सख्त सर्द हवा और बारिश लाने वाला है। खुदा ने येमा को हुक्म दिया कि वो वारा यानी लकड़ी नुमा कश्ती बनाए, जिसमें तमाम मर्द औरत को सवार करे और हर जानवर और पौधे के एक एक जोड़े को भी रख ले। इसी तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में नामू डोरियुंग नामी एक सैलाब की दास्तान मशहूर है, और चाइना में भी इसी तरह की लोक कहानियां मिलती हैं। तूफान नूह तारीख़ इंसानियत का इस कदर हैरत अंगेज और तबाहकुन हादसा था कि इसकी दास्तानें दुनिया के हर असातीर और लोक कहानियों में मौजूद है, क्योंकि ये सैलाब ज़मीन के किसी खास खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आया था, और दुनिया के हर शहर, हर तहजीब और हर मकामी बासिंदे इससे मुतासिर हुए थे।